السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو بھی میری پچھلی ویڈیوز کا ہی تسلسل ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ دین کی تبلیغ کون کر سکتا ہے، ایک ریگولیٹری سسٹم ہونا چاہیے، سائبر کرائم کے حوالہ سے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے کہ ہر شخص جو سیلف اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے دین کی تبلیغ نہ کرے اس سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ جمہور علماء اور علماء کے اجماع کے ساتھ رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ علماء غلطی پر ہیں تو علماء کی اصلاح کریں، یعنی کہ بیک ڈور پبلک میں اختلافی چیز نہ لائیں، بلکہ علماء سے بیک ڈور ڈسکشن کریں، اپنی رائے ہموار کریں۔ اگر آپ کی دلیل میں، آپ کے علم میں دم ہے تو علماء کو کنونس کریں۔ یہ پریزیڈنس سیٹ کیا جائے، علماء کنونس ہوں، اور پھر سب علماء عوام میں پھر بات لائی جائے۔ علماء سے اختلاف کر کے ڈائریکٹ عوام جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پرکھنے کا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ خطاب کرنا اختلافی مسائل پر گمراہی پھیلانے کی وجہ بن رہا ہے۔ ناظرین، اسی سلسلہ کی یہ کڑی ہے جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ ہے کہ اسلام کے SOPs کیا ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں۔ ناظرین، دنیا کے جتنے بھی آپ کے شعبے ہیں، جتنے بھی آپ کے منصب ہیں، جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں، ہر جگہ ریگولیٹری سسٹم ہے، اور ہر جاب پر ہر بندے کی رسپانسبلٹی کے انڈر کوئی نہ کوئی SOPs ہوتے ہیں۔ SOPs کیوں ہوتے ہیں؟ جو ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، ایک رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن ہوتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چیزوں کو کیسے کرنا ہے یہ لکھا ہوتا ہے۔ بے شک آپ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں، آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو وہاں کے SOPs فالو کرنے ہوں گے، اس جاب کی ڈسکرپشن میں وہ SOPs لکھے ہوتے ہیں۔ SOPs کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ SOPs کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں پرفارمنس بہتر ہو، رزلٹ اچھا ہو، غلطی کی گنجائش کم ہو، کوالٹی بہتر آئے۔ یہ SOPs بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور یہ SOPs بنے کیوں ہوتے ہیں کہ پچھلوں نے جو غلطیاں کی یا جتنا ان کا ٹائم لگا اس ایک چیز، ایک کام کرنے پر، وہ آپ کا بچ جائے گا۔ تو اسی طرح SOPs میں پھر لوگ ایڈ کرتے رہتے ہیں، جیسے جیسے ان کے ایکسپیرینس میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہو گئی، یا یہاں پہ ہم اگر ایسے کر لیتے تو بہتر رزلٹ نکلتے، تو SOP چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسلام کے SOP کیا ہیں؟ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ اسلام کو، دین کو، شریعت کو ریاست کے کانٹیکس میں نہیں سمجھیں گے، آپ کنفیوژنز کا شکار ہوں گے، آپ کے کبھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے۔ تو اسلام جو شریعت ہے اصل میں وہ آئین ہے کسی بھی اسلامی ریاست کا۔ اب دیکھیں، اگر آپ ایک اسلامی ریاست کے اندر آؤٹ آف کانٹیکس، یعنی کہ ریاست کے آئین کے طور پر اگر اسلام کو نہیں سمجھ رہے، آپ ایسے ڈائریکٹ علماء سے، یعنی بغیر کسی اصول کے، کسی چیز کے آپ سمجھ رہے ہیں، تو اسلامی اور غیر اسلامی ریاست میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے پھر تو، یعنی کوئی ریگولیٹری سسٹم نہیں ہے۔ اگر اسلام کی تشریح کے حوالہ سے، اسلام کی تبلیغ کے حوالہ سے، علماء کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالہ سے اگر ایک اسلامی ریاست میں کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اسلامی اور غیر اسلامی ریاست میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ علماء غیر اسلامی ملکوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہی اصول بنا کر، اپنے ہی آپس میں ضابطے بنا کر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور ریاست کو، وہاں غیر اسلامی اسٹیٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صحیح تبلیغ کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو پھر اسلامی اور غیر اسلامی ریاست کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی ریاست قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح، صحیح تصور کو پروٹیکٹ کرتی ہے، علماء کے تھرو، علماء کے کنسنسس، اجماع کے تھرو پروٹیکٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ کو روانہ کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب سے، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارا مسئلے کا حل وہاں پر نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر وہاں پر بھی تمہیں حل نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا، یعنی کہ میں قرآن اور سنت پر غور و فکر کر کے پھر اپنی رائے سے خود فتویٰ دوں گا، خود فیصلہ کر لوں گا۔ تو حضور نے تبسم فرمایا اور اس کو پسند فرمایا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک SOP، ایک سٹیپ ہے کہ پہلے قرآن میں دیکھنا ہے، پھر حدیث میں دیکھنا ہے، سنت نبوی میں دیکھنا ہے، پھر اجتہاد، تو پھر آپ نے تیسرے درجے پر جا کر جو بھی عالم ہے، پہلے تو ایلیجیبلٹی ہے نا کہ یہ کر کون سکتا ہے، اب ہم اگلی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ جا کے اجتہاد کرے گا قرآن و حدیث سے، پھر اپنے فہم سے مسئلہ نکالے گا۔ اب جو تیسرا سٹیپ ہے نا، جہاں پہ ایک عالم دین
اپنا فہم استعمال کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں کنسنسس ہونا ضروری ہے، اجماع ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں جو 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں، قرآن، حدیث اور پھر اجماع آ جاتا ہے تیسرا، جس میں ہر عالم اجتہاد کرتا ہے اور پھر ان کا کنسنسس ہوتا ہے۔ ہر ایک سٹیپ پہ پھر علیحدہ علیحدہ SOPs ہیں، علیحدہ علیحدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ہمارے ائمہ نے بنائے ہیں، یعنی کہ اصول قرآن علیحدہ ہیں، قرآن کے ناسخ منسوخ، قرآن کی تفاسیر، قرآن کے ترجمے، پھر عربی لغت، یہ اس میں پھر علیحدہ ڈیٹیل ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کے اصول علیحدہ ہیں، اصول حدیث علیحدہ ہیں، علم الرجال علیحدہ ہیں، پھر ناسخ منسوخ علیحدہ ہے، پھر فقہ ہو گئی، قرآن و حدیث میں سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، وہ علیحدہ ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر تیسرا درجہ جس میں پھر علماء خود مسئلہ نکالتے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں ہو بہو مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ تو تیسرے درجے پہ کنسنسس ہونا ضروری ہے، اجماع ہونا ضروری ہے علماء کا۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اگر ریاست پریکٹس کرتی ہے اسلام کو، ایک سرکاری دارالافتاء ہے یا فتویٰ سینٹر ہے یا ایک ادارہ ہے، وہ صاف ظاہر ہے وہ ریگولیٹری باڈی کے انڈر ہوگا، تو وہاں پہ پہلے تو وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کوالیفائڈ ہوں گے، کہیں سے ڈگری لی ہوگی انہوں نے، کہیں سے سند لی ہوگی، یا جو بھی ریاست کرائیٹیریا رکھتی ہے، کوئی امتحان کے تھرو آئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ریاست ان کو SOPs دیتی ہے کہ انہوں نے کیسے ہر چیز کو ایڈریس کرنا ہے، تو وہ یہی پیٹرن ہوگا قرآن حدیث۔ پھر تیسرا جب آئے گا تو اس میں وہ دیکھیں گے کہ علماء کے پینل میں اجماع کس بات پر ہے، تو پھر اجماع کے ساتھ جانا پڑے گا، یعنی کہ اجماع پروٹیکٹڈ ہوتا ہے ریاستی قوانین کے انڈر۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، چونکہ علماء کرام ذاتی حیثیت میں دین بیان کر رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کو ایک اجماعی مسئلہ پر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ وہ عوام میں مسئلہ لے کے آ جاتا ہے۔ جب عوام میں مسئلہ لے کے آتا ہے، عوام کا فہم اتنا نہیں ہوتا، عوام صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں دلیل کو، عوام نہ بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، اختلاف کیوں ہے، اختلاف کرنے والا کون ہے، وہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عوام نہیں پسند کرتے۔ ویسے بھی ہر اس آدمی کو پسند کیا جاتا ہے جو علماء کے خلاف رائے قائم کر رہا ہو۔ یہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ علماء کو ہم نے ان کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا ہے، تو وہ عوام ویسے ہی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب علماء کی مخالفت میں وہ ہر اس فتویٰ کو پسند کرتے ہیں جو ایسا بندہ دے رہا ہو جو علماء کا مخالف ہو، علماء کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہو، تو عوام کا شعور اور ان کا فہم تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب ہر وہ بندہ، ایون علماء جو کوالیفائڈ علماء ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ پریزیڈنٹس بالکل سیٹ نہ کریں کہ اگر آپ کو اختلاف ہے یا آپ کوئی نئی تحقیق لائے ہیں کسی بھی مسئلہ کے اوپر، تو آپ علماء میں وہ بات لے کے جائیں۔ اب ایٹ لیسٹ ہر اختلافی مسئلہ پہ جتنے ہمارے مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کا ایٹ لیسٹ اپنے مسالک کے اندر تو اپنی نئی بات کا، اپنی نئی تحقیق کا اجماع کرائیں نا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو اس کے لیے رائے عامہ ہموار کریں علماء کے اندر، علماء اس بات کو مانیں، جب علماء اس بات کو مانیں گے پھر وہ پبلکلی بات لے کے آئیں۔ اگر آپ کی دلیل بالکل ٹھیک ہے تب بھی آپ وہ پبلک میں نہ لائیں جب تک علماء کا اجماع نہیں ہو جاتا اس بات پہ۔ یہ اس اصول کو اپنائیں، کیونکہ اب اسلام پرائیویٹ حیثیت میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ریاستی سطح پر پریکٹس ہو تو کیا آپ اسی اصول کو نہیں اپناتے؟ آپ کوئی بھی ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتے جس پہ کنسنسس نہ ہو۔ تو جب آپ ریاستی عہدیدار ہوتے ہوئے ریاست کے پلیٹ فارم پہ اجماع کے تصور کو، اجماع کے اصول کو قائم رکھتے ہیں، تو آپ اپنی پرائیویٹ حیثیت میں بھی اسی اصول کو قائم رکھیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اہل سنت بریلوی کے اندر اختلافی ہیں، دیوبند کے آپس میں اختلافی ہیں، تو وہ عوام میں نہ لائیں۔ یہ جب پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر انجینئر مرزا جیسے لوگ، جاوید غامدی جیسے لوگ، ان کو بھی موقع ملتا ہے، تو وہ بھی یہی اصول اپنا لیتے ہیں کہ بھئی ہماری تحقیق اہم ہے، ہماری دلیل اہم ہے، اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی پھر اسی پریزیڈنس پہ آ جاتے ہیں جو کوالیفائڈ علماء ہیں ہر مسلک کے۔ جب آپ یہ اصول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر اختلاف کو، ہر علمی بات پبلک میں علماء سے ڈسکس کیے بغیر، علماء کا اجماع کیے بغیر ہم نے ڈائریکٹ عوام پہ لے کے جانا ہے، تو پھر وہ لوگ جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے، جو علماء کی مخالفت میں، یا ان کی تحقیق صحیح بھی ہے بے شک، وہ آپ کے اس اصول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اصول یہی رہے گا کہ ہر چیز کو اجماع کی صورت میں عوام کے سامنے لایا جائے۔ جیسے ریاست پریکٹس کرے گی تو اجماع کی صورت میں لائے گی۔ اب پرانے زمانوں میں دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع نہیں تھے۔ پرانے زمانوں میں ہر علاقے میں بعض مسائل پر اجماع وہاں کے علماء کا ہوتا تھا، کسی علاقے میں ان کے علماء کا اجماع ہوتا تھا، تو اس کو دلیل بنانا کہ وہاں والوں نے یہ کہا، یہاں والوں نے، اصل بات یہ ہے کہ جب
کتابوں کی صورت میں چیزیں آتی گئیں، جب ہمارے پاس انفارمیشن کھلتی چلی جا رہی ہے اور ہماری ایکسیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں جن چیزوں پہ علماء کا اجماع ہے، چاہے کسی علاقہ کے تھے تو ان چیزوں پر اختلاف نہ کریں، آپ ان چیزوں پر عوام کے اندر اختلاف نہ لائیں۔ مگر آج کے دور میں، اس دور میں تو پھر بھی اجماع خود سے قائم کرنا تو مشکل تھا، صرف ریاستیں ہی کرتی تھیں، ریاستی عدالتوں میں بحث ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، تو وہ تو ریاستی پروٹیکٹڈ اجماع تھا۔ پر آج کے دور میں تو کسی چیز پر اجماع کرنا بہت ہی آسان ہو گیا، آپ کو ہر چیز کی ایکسیس ہے، کسی نے اختلاف کیا، آپ 1 منٹ کے اندر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ایک سیٹنگ رکھ سکتے ہیں، آپ بین المسالک بھی ڈسکشنز کر سکتے ہیں۔ یعنی جو پوری امت کے اجماعی عقائد ہیں یا اجماعی اصول ہیں جو اہل سنت کے منہج پر ہیں، ان پر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب آگے تشریع میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی کوشش کریں بین المسالک، اگر اجماع قائم ہوتا ہے تو لازمی کریں کسی بھی مسئلہ پر، اور اگر بین المسالک نہیں ہوتا اپنے اپنے مسلک کا اجماع قائم کریں، پبلک میں نہ لائیں۔ پبلک لانے سے گمراہی بڑھ رہی ہے، اور وہ لوگ جو اصولوں کو فالو نہیں کرتے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ اگر ہم رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہوں ہمارے پاس، یہ جیسے میں نے بتایا یہ SOPs ہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہوں تو پھر دیکھیں مجتہد کو اس کی خطا پر بھی ثواب ہے، چاہے مجتہد اب وہ حاکم کے معنوں میں لے لیں یا عالم کے معنوں میں لے لیں یا قاضی کے معنوں میں لے لیں، کسی بھی معنوں میں لے لیں، مگر کیا مجتہد جس نے کسی اصول کو فالو نہیں کیا، کسی ریگولیٹری سسٹم کو فالو نہیں کیا، بے شک نیت اس کی ٹھیک تھی، کیا تب بھی اس کی خطا پر اس کو ثواب ملے گا؟ میں سوال چھوڑ رہا ہوں علماء پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ علماء سو اور علماء حق کی بات ان معنوں میں تو ضرور کی جاتی ہے، تشریح کے معنوں میں، یعنی جس نے میرے عقیدہ اور میری پسند کے مطابق تشریح نہیں کی تو وہ علماء سو تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو۔ کیا جو بندہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے، جو ریگولیٹری سسٹم کو فالو نہیں کرتا، جو اصولوں کو فالو نہیں کرتا، وہ علماء سو میں نہیں آئے گا؟ خالی ہم علماء سو تو ان کو کہتے ہیں نا کہ اگر میں یا رسول اللہ کہتا ہوں اور دوسرا نہیں کہتا تو وہ ایک علماء سو کا فالوور ہو گیا، اور ایک ان معنوں میں تو ہم جانتے ہیں۔ بس جس نے اصول ہی نہیں فالو کیے، جس نے علمی بددیانتی کی، ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ریگولیشن بنائے نہیں ہوئے نا۔ دیکھیں جب تک ہم اسلام ریاستی سطح پر پریکٹس نہیں کریں گے، ہم کنفیوژنز کو اوور کم نہیں کر سکتے۔ ہم ریٹن فارم میں SOPs لکھیں اور ریگولیٹری سسٹم ہو۔ ہمارے اکثر مفتیان کرام تو فالو کرتے ہیں، یہ عوام کو یہ باتیں نہیں پتہ۔ جب ریاستی پلیٹ فارم سے یہ چیزیں نکلیں گی ریاست کے ریگولیٹری سسٹم کے اندر، مثال دیتا ہوں میں انجینئر مرزا کی، ہمیں کوئی انجینئر مرزا سے کوئی پرابلم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک ریگولیٹری سسٹم کے اندر جب وہ بندہ ہوگا، مثال کے طور سمجھانے کے لیے وہ بندہ بہت بہترین ہے جو اس ٹائم کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں علماء سو اور علماء حق میں دیکھیں کہ انجینئر مرزا ریاست پریکٹس کرتی ہے، ایلیجیبلٹی نہیں ہے تبلیغ کرنے کے، اختلاف۔ انجینئر مرزا اصولوں کو جہاں توڑتا ہے، SOPs کو فالو نہیں کرتا، اب اس کی نیت کتنی بھی اچھی ہے تو عام آدمی کے لیے امپلیمنٹیشن کے معنوں میں تو وہ علماء سو میں آئے گا نا۔ دیکھیں ایک تشریح ہے قرآن اور حدیث کی بحث مباحثہ کے لیے، کسی بھی مسئلہ پر آپ تشریح کر رہے ہیں کسی بھی مسئلہ کے اوپر اور صرف بحث مباحثہ کریں، ایک تشریح ہے امپلیمنٹیشن کے معنوں میں، یعنی صرف کلام کے لیے جو ہم بحث کرتے ہیں، اس میں تو بعض اوقات ہم ایسی تشریحات اور ایسے معنی بھی لے جاتے ہیں جو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو اسلام تو نفاذ کا دین ہے نا، انفورسمنٹ کا دین ہے۔ تو علماء سو اور علماء حق امپلیمنٹیشن کے معنوں میں کیا بنے گا کہ جو ریگولیشن کو فالو نہیں کرے گا، اس کی نیت کیا ہے، وہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ عام معنوں میں ریاست کے نافذ کیے ہوئے اصولوں پر، SOPs پر جو عالم دین پورا نہیں اترتا وہ علماء سو آئے گا۔ یعنی علماء سو جب ہمیں بتا دیا گیا علماء حق اور علماء سو ہوں گے، تو جب ان کو ہم اس چیز کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو رولز سے ہم دیکھیں گے، اصول سے دیکھیں گے، قانون سے دیکھیں گے، اللیگل اور لیگل کے فرق کو سمجھیں گے۔ یعنی ایک بندہ ڈرائیونگ کی ہے مثال کہ ایک بندہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، اب اس کی نیت ہو یا نہ ہو ایکسیڈنٹ کرنے کی، وہ اللیگل ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے، وہ اہل ہی نہیں تھا گاڑی چلانے کے، بے شک جتنا بڑا ماہر ڈرائیور تھا۔ اور ایک بندہ اس نے بھی ایکسیڈنٹ کیا مگر وہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا، یعنی وہ ایک لیگل تھا، وہ بندہ لیگلی الاؤڈ تھا گاڑی چلانے کے لیے۔ تو اب اس نے بیسک ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی تھی تو اس کے لیے قانون ہلکا ہے، اس کی سزا
کم ہے، ہو سکتا ہے اسے معافی بھی ہو جائے، مگر بغیر ڈرائیونگ لائسنس والا تو بالکل قابل معافی ہے ہی نہیں۔ تو یہ رولز ہیں نا، جب ریاست پریکٹس کرے گی تو ایسے بندے جو رولز کو پورا نہیں کر رہے، اب پریٹینڈ کر رہے ہیں عالم دین ہونے کا اور اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے، تو وہ علماء سو نہیں ہوں گے، وہی تو ہوں گے علماء سو، اور کون ہوں گے؟ جو عالم ہے نہیں، عالم بن کر کام کر رہے ہیں، علماء کا کام کر رہے ہیں، تو وہ علماء سو ہی ہوئے نا۔ تو ان کی امپلیمنٹیشن میں جب ہم اسی طرح ہی پکڑیں گے نا، کرائم اسی کو ہی کہتے ہیں نا، جرم اسی کو ہی کہتے ہیں۔ حالیہ دور کی ایک بحث میں انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھی، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ زمین ساکن ہے کے حوالہ سے نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر نا بہت لوگ بحث کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ تو وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ زمین تو حرکت کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا زمین ساکن ہے، اور انہوں نے تو قرآن و حدیث ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب شروع میں ہی دے دیا تھا، جب ان سے کہا گیا نا کہ آپ یہ سائنسدان ہیں، ان کے موافق آپ اپنا فتویٰ لکھ دیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو انہوں نے سیدھا سادہ کہا تھا کہ میں سائنس کے موافق تشریح نہیں کروں گا، قرآن و حدیث کو، قرآن کو سائنس کے پیچھے نہیں لگاؤں گا، بلکہ سائنس تو ہم استعمال کریں گے ہیلپ کے لیے، یعنی سائنس اور قرآن میں موافقت ڈھونڈنی ہے، مگر قرآن کا ترجمہ سائنس کے مطابق نہیں کرنا۔ اب اس چیز کو دیکھیں، یہ ان ریزالوڈ کیوری ہے، جو میں پریزیڈنٹس کی بات کر رہا تھا نا اجماع کی، یہ ان ریزالوڈ کیوری ہے اس ٹائم، آج تک یہ ان ریزالوڈ ہے، کیونکہ کسی ریاستی پلیٹ فارم پہ، علماء کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آئی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بالکل ٹھیک رہے گا، کیونکہ دلائل کی روشنی میں انہوں نے پچھلے اجماع کو کنٹینیو رکھا ہے، پچھلے تفاسیر میں جو لکھا ہوا تھا ائمہ نے، وہ انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، آج تک وہ کنٹینیو ہے، پچھلے 100 سال میں ابھی تک اس پر بحث نہیں ہوئی۔ جس دن ریاست پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ تمام علماء بیٹھ گئے، سائنسدان بیٹھ گئے سارے، وہ جو قرائن قطعیہ اور دلائل وہ سارے دیکھ لیں گے، تو پھر جب وہ کنسنسس سے بات نکلے گی کہ زمین ساکن نہیں ہے، پھر عام آدمی پر لازم ہے اس کو فالو کرے۔ اس ٹائم اس پر اجماع نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ ترجمے کر دیے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے علماء نے یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ سائنس کے مطابق انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو بے شک ان کی بات ٹھیک ہے، مگر انہوں نے یہ پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ علماء کا کنسنسس کرنا ضروری نہیں ہے اس مسئلہ پر، ہم نے تحقیق کر لیا ہے، ہماری ذاتی تحقیق کر لیا، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں وہ بیان کر دیا۔ یہ پریزیڈنس غلط ہے۔ اصول یہ تھا کہ انہیں علماء کے پاس یہ سارا مسئلہ لے کے جانا چاہیے تھا، علماء ڈسکس کرتے اور سارے علماء کو قائل کیا جاتا۔ جب سب علماء قائل ہو جاتے اس بات پر تو پھر اجماع بن جاتا اور اختلاف رائے ختم ہو جاتا، زیر بحث ہی نہ آتی۔ سو ٹل ٹوڈے یہ مسئلہ ان ریزالوڈ ہے، زمین ساکن ہے یا نہیں ہے، اسلامیکلی ان ریزالوڈ ہے۔ اسلامیکلی آپ جب تک اس بات پر اجماع قائم نہیں ہوتا، ہم اسی فتویٰ کو مانیں گے۔ بے شک آپ کہیں سائنس کہتی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی زندگی بہت کا مسئلہ ہے، زمین گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ ہاں جب پریکٹیکلی ہمیں اس کا جواب چاہیے ہوگا تو وہ ٹھیک ہے، ریاستی علماء کو بھی بلا لیں گے اور اس پہ ڈسکشن کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اجماع جب تک ہم نہیں کرتے، ریاستی پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، تو یہ کنفیوژنز میں ہی رہیں گی۔ اصول یہی تھا کہ آپ پچھلے اجماع سے جب بھی اختلاف کریں گے تو علماء میں ڈیبیٹ لے کے آئیں گے، علماء کو قائل کریں گے، جب تک علماء قائل نہیں ہوتے آپ پبلک میں وہ بات نہیں کریں گے۔ پبلک کے لیے وہی جو اجماع قائم ہے وہی اسلامی اصول رہے گا۔ دیکھیں اجماع سے ہی ہم نے مرزا غلام قادیانی کو کافر ثابت کیا ہے، اس کی نبوت کا انکار ہی اجماع سے ہوا ہے، ورنہ تو آپ ان سے جتنی مرضی بحث کر لیں، جہاں جہاں آپ کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہوں نے ہر جگہ ترجمہ بدل دیا، یعنی ہر جگہ ترجمہ بدل رہا ہے، تو اب اصول کیا، پھر پتہ کیسے چلے گا کہ فتویٰ کیا بننا چاہیے؟ اجماع سے، جب سارے تمام علماء نے اس کا رد کر دیا، وہ اجماع سے اپنی نبوت نہیں ثابت کر سکا، جہاں جہاں اس نے ترجمہ بدلا ختم نبوت کا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ کسی اور نے بھی یہ بات کی ہے، تو جب وہ دلیل نہیں تھی، وہ اجماع کے اگینسٹ جا رہا تھا، تو وہ خود بخود جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو اجماع کا کوئی تصور اتنا اہم ہے، لہٰذا ایس او پیز یہی ہیں، قرآن پہلا درجہ، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر ان سارے سٹیپس کے علیحدہ علیحدہ ایس او پیز ہیں، علیحدہ علیحدہ رولز ہیں، یہ سارے وہی فالو کرے گا جو ایک ریگولیٹری سسٹم کے انڈر رہ کر کام کرے گا جب ریاست پریکٹس کرے گی۔ اگر ریاست پریکٹس نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کرائٹیریا
پرائیویٹ حیثیت میں اپنائیں تمام کے تمام علماء، اور پبلک میں اختلافی باتیں اس وقت تک نہ لائیں جب تک کہ آپ کی تحقیق پر اجماع نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔